بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہفتم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنا باب پنجم سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے ہدایت کے سرچشمے۔ سبق کا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ پہلے میں ہم اس کا تعارف پڑھیں گے اور دوسرے حصے میں اخلاقی صفات اور ازدواجی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے ان کی۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم اس سبق کے مقاصد ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کا نام و نسب کیا تھا، وہ کون تھیں، ان کی تعلیم و تربیت کیسی تھی، انہوں نے علم انساب اور شاعری کا علم کہاں سے سیکھا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے میں ہدایت کے سرچشمے جو مشاہیر اسلام ہیں ان کا بتاتی چلوں کہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی پاکیزہ زندگی اور کارناموں سے ہمیں آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خدمت کی اور زندگی کے مختلف شعبوں میں کمال حاصل کیا۔ تو اب ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ان کے والد کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کی والدہ کا نام حضرت ام رومان ہے۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے اور وہ اعلان نبوت کے 4تھے سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل کی کہ انہوں نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی، اور وہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے والدین کو پہچاننا شروع کیا تو وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ان کو بچپن میں گڑیا کے ساتھ کھیلنا اور جھولا جھولنا بہت پسند تھا، اور بچپن میں محلے کے لڑکیاں ان کے پاس جمع رہتی ہیں، اکثر کھیلا کرتی۔ اور ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور رخصتی جو ہے وہ ہجرت کے بعد ہوئی، مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اور پھر جب رخصت ہو کر وہ آئیں تو وہ کوئی عالیشان عمارت میں نہیں آئی تھی، وہ بنی نجار کے محلے میں مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے ہوتے تھے، ان میں سے ایک حجرے میں رہتی تھیں۔ انہوں نے نہایت سادہ اور مثالی زندگی گزاری۔ ٹھیک ہے، تو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیم و ارشاد کی محفلیں ہوتی تھیں وہ روزانہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھیں، جو حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل ملحق ہوتی تھی، اور اسی بنا پر وہ گھر سے باہر بھی لوگوں کو جو درس دیتے تھے وہ اس میں شریک رہتی تھی۔ اگر کسی دوری کی وجہ سے کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو وہ دوبارہ پوچھ لیتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلام الہی کی معرفت اور احکام نبی کے علم سے مکمل طور پر آگاہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے زیادہ حدیث جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور بے شمار صحابہ کرام پر علمی برتری اور فوقیت بھی رکھتی تھی وہ، مطلب نہ صرف وہ باقی ام المومنین بلکہ صحابہ کرام پر بھی فوقیت رکھتی تھی وہ اس معاملے میں۔ تو اور انہوں نے علم انساب اور شاعری پر دسترس حاصل کی، جو کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی تھے جو کہ ان کے والد تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان سے علم طب بھی سیکھا، اس سے بھی وہ واقف تھی۔ انہوں نے متعدد غزوات میں بھی شرکت کی تھی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی شریک رہیں۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا اور ایک مثالی زندگی گزاری۔ ان کی وفات 17 رمضان 58 ہجری میں 67 برس کی عمر میں ہوئی۔ تو یہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ اب ہم ان کی پڑھتے ہیں اخلاقی صفات کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہی جیسے کہ میں نے آپ کو تعارف میں بھی بتایا ہے، تعلیم و اخلاقی مجلسوں میں شرکت کرتی تھی وہ،
سب سے زیادہ حدیث کی روایت انہوں نے کی تھی، احکام نبوی کے علم سے وہ آگاہ تھی، حدیث کی روایت بہت زیادہ تک کی، علم انصاب اور شاعری پر دسترس حاصل تھی انہیں، اس کے علاوہ وہ علم طب سے بھی واقف تھیں، انہوں نے متعدد غزوات میں شرکت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ایک مثال قائم کی۔ عبادت الہی میں وہ مشغول رہتی تھیں، نماز پڑھانا اور تہجد کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 وقت کی نماز بھی وہ ادا کرتی تھیں، اکثر نفلی روزے رکھتی اور رمضان المبارک میں نماز تراویح کا خاص اہتمام فرماتی تھیں۔ ان کا اخلاق نہایت بلند تھا، وہ بہت عمدہ اخلاق کی مالک تھیں اور وہ بہت بہادر و شجاعت کی حامل تھیں، بہادری کی حامل تھیں۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں اضطراب برپا ہوا تو وہ اپنی کمر پر مشک لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی رہی تھی اور دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتی تھی، اور خدمت گزاری کے لیے ان کے پاس جو ہے ملازمہ موجود نہیں تھی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام خود انجام دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اور کوئی بھی مہمان آتا تو بہت اچھے طریقے سے مہمان نوازی کرتی تھی۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ انہیں زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز حاصل تھا، ان کو عام مسلمانوں میں بڑی مقبولیت حاصل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کی وجہ سے تمام مسلمان کی ماں ہیں، اس لیے حجاز، شام اور عراق اور مصر میں ہر جگہ ماں کی طرح مانی جاتی تھی، مطلب انہیں ام المومنین کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے ہر شعبے سے ان سے رہنمائی اور مشورہ لیا کرتے تھے، ایون خلفائے راشدین اپنے دور اقتدار میں حضرت عائشہ صدیقہ کا ہر طرح خیال رکھتے رہے تھے۔ خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام ان سے ہر طرح کی مشاورت کرتے تھے۔ ان کی وفات 17 رمضان کو رات کے وقت ہوئی، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 67 برس تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے انہوں نے پڑھائی، اور وصیت کے مطابق پھر انہیں جنت البقیع میں دفنایا گیا اور رات کے وقت انہیں دفن کیا گیا۔ یہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، انہیں پڑھنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں بھی ان اعمال کو اپنانے اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مشاہیر کی زندگی سے ہمیں معرفت الہی کی طرف بھی رہنمائی ملتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خدمت کی اور زندگی کے شعبوں میں کمال حاصل کیا۔ عصر حاضر کی بچیوں اور خواتین کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مکمل طور پر مشعل راہ ہے۔ امہات المومنین کی محبت اور اتباع ہمارے لیے لازم ہے، اس عمل کے ذریعے ہی سے ہم دنیا اور اخروی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے، اور جس طرح سے انہوں نے شجاعت اور بہادری دکھائی اسی طرح سے ام المومنین ہونے کے ناطے ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اسیسمنٹ کی طرف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام و نسب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے خلیفہ تھے اسلام کے، ان کی بیٹی تھیں، اور ان کے والدہ کا نام ام رومان تھا، آپ کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی، اعلان نبوت کے چوتھے سال جو ہے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی، جن کا نام و نسب ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے علم انصاب اور شاعری کا علم کہاں سے حاصل کیا تھا؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے شاعری کا علم اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں کیا کھیل پسند تھا؟ ان کو جھولا جھولنا اور گڑیا کے ساتھ کھیلنا پسند تھا۔ وہ کب پیدا ہوئی اور کب وفات پائی؟ وہ نبوت کے چوتھے سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی اور 17 رمضان کو انہوں نے وفات پائی۔ کس اسلامی مہینے میں وفات ہوئی؟ 17 رمضان کے مہینے میں وفات ہوئی ان کی، ٹھیک ہے۔
سو اسٹوڈینٹس آئی ہوپ آپ کو سب سمجھ آ گیا ہوگا اچھے سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی, وہ کہاں پیدا ہوئی, انہوں نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری اور کس طرح سے ہمارے لیے ایک مثال قائم کی, اور ان کی محبت اور اتباع ہمارے لیے لازم ہے. اسی ذریعے سے ہم دنیاوی اور اخروی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے سرخرو ہو سکتے ہیں. سو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. جزاک اللہ.